पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। मैच आपने देख लिया, बुखार उतर गया, एक तबके का उतर गया होगा, उतरना भी चाहिए। आपका बुखार तो हाथों से उतारना चाहिए। अब ये किस तबके की मैंने बात की है या किस मुल्क की बात की है, आप समझ तो गए होंगे। हमने तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। भाई आईटी बाबा, ऐसी भविष्यवाणियाँ आप ज़रा सोच समझ के किया करें। ऐसी भविष्यवाणियाँ जो है ना, वो कमज़ोर दिल वाले अफराद के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होती हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि गैर मुतवक्को दावा आईटी बाबा ने किया है। कुंभ के मेले के बाबा अभय सिंह जिन्होंने ये दावा किया था, उन्होंने क्या दावा किया था? यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम मौजूद है, आप वो देख लीजिएगा। मैंने पाकिस्तान की तरफ से कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट की बात की थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दिल जीतने की बात की थी। मैंने ये बात कही थी कि ऐसा खेलिएगा कि किसी की हार किसी की जीत ना हो। कल क्रिकेट जीती। और आपको एक और बात बताऊं, मुझे मेरे मतलब का भी बहुत कुछ मिला। हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो भाषण होता है आपको, एकता का, सांझ का, मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, खित्ते में अमन का, हमें उसके हवाले से बहुत कुछ मिला। हम लेकिन उसको तलाश कर रहे थे भारत और पाकिस्तान की सरहदों पे, लेकिन हमें वो मिला यूएई में, दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। मैंने आज आपको वही वाली बात दोहरानी है कि मेरे पास कुछ सादा खबरें, कुछ आम सी, कुछ नॉर्मल सी और कुछ चल चलाऊ काम नहीं होता। मेरे पास, हमारे पास कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे पास कुछ ख़ास गुफ्तगू होती है, हमारे पास कुछ ख़ास मालूमात होती हैं और हमारी महफिल भी कुछ ख़ास होती है। मासिस ने कल का मैच क्या खूब खेला। मासिस ने, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मासिस ने अपना कल का मैच क्या खूब जीता है। दाद देनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो हम नाम लेके भाई मुबारकबाद देते हैं, मेरा ननिहाल जीता है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये जीते या ये जीते, ये जीते या ये जीते, दोनों सूरतों में हमारी जीत, दोनों सूरतों में क्रिकेट की जीत। और मैंने तो पहले प्रोग्राम से ये कहना शुरू कर रखा है, हम बार बार दोहरा रहे हैं आपको कि हम मेज़बान हैं। हमारी गुफ्तगू को अगर आप डी कोड करेंगे तो आपको वाज़ेह अल्फाज मिलेंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ खित्ते में, ख़ास कर पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाना चाहते हैं। और इस क्रिकेट को वापस लाने के लिए अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल कुछ खिलाड़ियों को वापस घर भेजना पड़े तो इसमें कोई बज़ायका नहीं है, इसमें कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए। वो खिलाड़ी जो बदलते वक्त के साथ साथ अपने आप को नहीं बदलते, अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं करते, कदम आगे नहीं बढ़ाते, उनके कदम घर की जानिब मोड़ देने चाहिए और अब मोड़ दिए जाएंगे। सियासत कहीं भी हो, धौंस कहीं भी हो, ग्रुप कहीं भी हो, जत्था कहीं भी हो, इंतहा पसंदी कहीं भी हो, कमज़ोर और हकदार का हक कहीं भी दबाया जाए, हम हमेशा मजलूम का साथ देंगे। और जत्थे, ग्रुप, जोरावर, इंतहा पसंद और जबर करने वाले के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे और उसका अंजाम देखने के लिए बेताब रहेंगे। यही आम आवाम का नज़रिया होता है, यही मासिस नैरेटिव होता है। ज़रा सी बारीक सी बात है, थोड़ा सा भेजा लगाना पड़ता है, भेजा फ्राई नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ भेजे वालों की बात करते हैं, भेजा फ्राई करने वालों की बात हमें हरगिज़ नहीं करनी। और वो लोग, भाई एक बात हम यहाँ पे और भी वजाहत करते चलें, बात से बात निकलती है। हमने वसीम अकरम को खेलते देखा है, हमारे पास वकार यूनुस जैसे बॉलर थे, हमारे पास आकिब जावेद जैसे बॉलर थे, हमारे पास समी जैसे बॉलर थे, हमारे पास शुएब अख्तर जैसे बॉलर थे। हमने तो इन लोगों की क्रिकेट टीम देखी हुई है। हमारे पास इमरान खान, और अगर पीछे चले जाएं बैटर्स में बात करें, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, रमीज़ राजा और बेपन्ना टैलेंट शाहिद आफरीदी, बूम बूम, जिनकी धूम की सरहदें कोई नहीं, जिनकी धूम आज भी बरकरार। बहरहाल खेल में हार जीत होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे नज़र आनी चाहिए। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। हमें वो क्या नज़र आया पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दौरान
جو ہمیں آپ کو دکھانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا وراٹ کوہلی نے میچ کے آغاز میں ہی، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ٹاس پہ فیصلہ ہوگا، ٹاس پہ فیصلہ ہوا، لیکن صرف ٹاس جیتنے سے ہی آپ کرکٹ کا میچ نہیں جیتتے۔ آپ نے بہت سے تبصرے سن لیے ہوں گے، ہمیں ان تبصروں پہ نہیں جانا۔ آپ نے پاکستان سے وسیم اکرم، شعیب اختر، راشد لطیف، محمد عامر، احمد شہزاد کے اگر تبصرے نہیں سنے تو آپ نے کچھ نہیں سنا۔ میچ سے پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسکواڈ میں کیا کیا کمزوریاں، کہاں کہاں خامیاں ہیں، اور جن لوگوں نے یہ ارباب اقتدار نے یہ خامیاں نوٹ نہیں کی اور یہ خامیاں دور نہیں کی، اب وہ دور کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ ہمیں مزید آگے نہیں بڑھنا۔ میچ دلچسپ ہوا، لوگ آئے، میدان سجا، کرکٹ ہوئی، ہار جیت کا فیصلہ ہوا، اور گراؤنڈ میں جفیاں ڈلی، گراؤنڈ میں پیار محبت نظر آیا، کوئی الجھا نہیں، کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، ہاتھ ملایا، برف پگھلی، محبت نظر آئی، بھائی چارہ نظر آیا، گراؤنڈ کے اندر بھی، گراؤنڈ سے باہر بھی۔ جو کچھ آپ لوگوں نے، آپ سے مراد آپ انتہا پسندوں نے نہیں دیکھا، مجھے صرف آج وہ دکھانا ہے۔ میچ آپ کل دیکھ چکے، پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں اپنا سفر آگے بڑھاتا ہے یا نہیں، ایف اور بٹس پہ مجھے بات نہیں کرنی۔ ایف اور بٹس کے لیے آپ کے پاس بہت سے مادھیم ہیں، بہت سے پلیٹ فارم ہیں، ان کو آپ جائیے، ان کو دیکھتے رہیے۔ پھر میچ کا آغاز ہوا، رضوان اور شرما جی، میرے پیارے شرما جی، جن کو ہم لاڈ سے شرما جی کہتے ہیں، کھڑے تھے، ایک ساتھ کھڑے تھے، روی شاستری بھی کھڑے تھے، بات ہو رہی تھی، تالیوں کی گونج تھی، ایک ساتھ تھے، ایک میدان میں تھے۔ یہی ہم دیکھنا چاہتے تھے، یہیں سے ایکتا سامنے آئی، یہیں سے سامنے آئی، ضدیں ٹوٹی، ہائی برڈ ماڈل پہ ہی جا کے ضدیں ٹوٹی، میچ آگے بڑھا، ٹورنامنٹ آگے بڑھ رہا ہے، اس سے اچھی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلی بات، جب دونوں کھلاڑی، پاکستان کے دونوں کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں، آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا، تالیوں کی گونج میں اترتے ہیں میدان میں۔ یہ پرسنٹیج بھارتی آڈینس کی بھی تھی، پاکستان کی آڈینس کی بھی تھی، بھارتی آڈینس کی زیادہ تھی، آپ بڑا دیش ہیں، پرسنٹیج زیادہ تھی، اس کے باوجود تالیاں سب کے لیے برابر بجی، ہر شاٹ پہ بجی، ہر وکٹ پہ بجی۔ یہی ہم چاہتے تھے، یہی ہوا، یہی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ میدان سجنے چاہیے۔ اب بابر اور رضوان آگے بڑھتے ہیں کھیل کا آغاز، بابر اور امام الحق آگے بڑھتے ہیں کھیل کا آغاز کرنے کے لیے۔ ابھی کھیل کا آغاز نہیں ہوا، لیکن محبتوں کا آغاز ہو گیا۔ وراٹ کوہلی نے میچ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لیا تھا۔ بہت مشکل ہے یہ بات کرنا پاکستان میں بیٹھ کے، آپ ہندوستان میں بیٹھ کے تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ مشکل میں نے کیوں کہا؟ لوگوں کے دل دکھتے ہیں، لیکن آپ تو سارے کے سارے دکھ جاتے ہیں، آپ تو سارے کے سارے لرز جاتے ہیں، آپ تو سارے کے سارے گرفتاریوں تک پہنچ جاتے ہیں، آپ تو سارے کے سارے چھاپے مارنے لگتے ہیں۔ ایسا مت کیا کریں۔ مجھے تو ایسی ایسی رپورٹس آپ کو بتانی ہیں کہ آپ ہکے بکے رہ جائیں گے، آپ ششدر رہ جائیں گے۔ آپ سے مراد وہ نفرت کی آندھی چلانے والے، محبت کی ہوا کا جھونکا ایک آیا ہے، اور آپ کو اور ہم سب کو، اب یہاں آپ سے مراد میرے عوام کو اور ہمیں خوشی سے لبریز کر گیا۔ ہم خوشی سے جھوم اٹھے، ہم نے کرکٹ کی بہار کا ذائقہ چکھ لیا۔ آپ سے اب مراد بھارتی کرکٹ ٹیم میچ شروع ہونے سے پہلے ہی جیتی، اور اس کے ہیرو تھے وراٹ کوہلی۔ بعد میں بھی سینچری کر کے کھیل کے جب آپ میچ جیتے ہیں، تب بھی اس کے ہیرو تھے وراٹ کوہلی۔ اور پاکستان میدان سجا کے، فضاؤں میں رنگ بکھیر کے، پاکستان میں 8 ٹیموں کو اکٹھا کر کے، جس میں بھارت شامل ہے، لیکن ترنگا شامل تو بھارت شامل، 8 ٹیموں کو، 8 جھنڈوں کو پاکستان میں اپنے دیش میں سر بلند کر کے فتح حاصل کی۔ ٹورنامنٹ کے آغاز سے ہی کری۔ یہ تھی سانجھ کی کرکٹ کی جیت، جو ہمارے حصے میں آئی 29 سال کے بعد۔ ہار اور جیت بار بار دہراؤں، میں نے کہا تھا سکرینز مت توڑیے گا، ٹی وی مت توڑیے گا، کرکٹ کو ٹائم دیجیے گا، کرکٹ کو دیکھیے گا، کرکٹ کو سمجھیے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایسا کیا ہوا تھا کہ وراٹ کوہلی نے، آپ کو سوال پوچھنا چاہیے مجھ سے کہ بھائی آپ نے اپنا بھاشن دینا شروع کر دیا، آپ نے گفتگو کا آغاز کر دیا،
اور آپ نے کرکٹ پہ بات کرنا شروع کر دی. وراٹ کوہلی نے ایسا کیا کیا تھا میچ کے آغاز پہ ہی؟ دونوں پاکستانی بیٹر جب آئے ہیں تو وراٹ کوہلی نے ایسا کیا کیا جو آپ کو اتنا بھا گیا؟ بھائی سوشل میڈیا پہ کافی عرصے سے بابر اعظم بھی اپنی کارکردگی کو لے کے ٹرول ہو رہے ہیں یا حتف تنقید بن رہے ہیں یا ان کی پرفارمنس پہ عوام خوش نہیں. وراٹ کوہلی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. ہائی ٹیمپریچر میچ تھا, ہائی وولٹیج میچ تھا, پریشر سے بھرپور میچ تھا. کوئی بھی نام لے لیں آپ, کسی بھی کیٹیگری میں فال کر لیں, لیکن ان دونوں کھلاڑیوں نے جس انداز میں میچ کو شروع کیا وہ قابل دید تھا. وہ دیکھنے والوں کے لیے توجہ کا طلبگار تھا. اور دیکھنے والے, جیسا کہ میں نے کہنا ہوتا ہے کہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں, تو قیامت کا لمحہ تھا یہ, محبت بھرا لمحہ تھا یہ, جادوئی لمحہ تھا یہ, اور امن کی خواہش دلوں میں رکھنے والوں کے لیے جذبات سے بھرپور لمحہ تھا یہ. وراٹ کوہلی نے اپنے سینئر کرکٹر ہونے کا دنیائے کرکٹ پہ ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہونے کا بھرپور ثبوت دیا. بابر اعظم جیسے ہی ان کے پاس آئے, یا تو ان کے قدم رکے یا ان کے قدم رکنے پہ مجبور ہوئے. وراٹ کوہلی نے بابر کو گلے سے لگایا, تھپ تھپایا, ہمت دی کہ کھیلو. بابر نے بھی جملے ادا کیے ہوں گے, لیکن ایسے مواقعوں پہ نہ تو ہمارے کیمرے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرتے ہیں, نہ ہی ہمارے وہاں پہ مائکس ہوتے ہیں, نہ ہی مائکس وہاں کام کرتے ہیں. لیکن ان چند لمحوں نے ہمیں اتنا محسوس کیا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی لمحے آپ سے آن کیمرہ, آن اسکرین آ کے بات کروں اور آپ سے کہوں یہ دیکھیے, یہ چاہ رہے تھے ہم, یہ ہم سب چاہتے ہیں, یہ ہم پاکستان میں بھی چاہتے ہیں, یہ ہم بھارت میں بھی چاہتے ہیں. یو اے ای میں ہو گیا, بہت اچھا ہوا, میری بات کڑیاں سے کڑیاں جڑ گئیں, میری بات سے جڑ گئی. وراٹ نے میچ کے جیتنے کا آغاز یہیں سے کیا. قدرت کو شاید یہ ادا پسند آئی. قدرت بھی محبت کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے. یہاں پہ اگر میں شاہ رخ خان کا ڈائلاگ دہرا دوں تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن آپ سب کو معلوم ہے وہ ڈائلاگ کہ جب دو پیار کرنے والے, جب دو محبت کرنے والے, اچھا اس میں ہیروئن کوئی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, تو پھر زمین اور آسمان بھی مل کے مدد کرتے ہیں, زمین و آسمان بھی ایک ہوتے ہیں. آپ قدم بڑھائیے تو صحیح محبت کے لیے, بھائی چارے کے لیے, سانجھ کے لیے, برابر کا ساتھ ملے گا. ہم نے بھائی, اور اگر کرکٹ کی بات کریں, ہم نے تو بڑے اپنے, جیسا کہ میں نے دہرایا, وسیم اکرم, عمران خان, شعیب اختر, عاقب جاوید, وقار یونس, ہم نے تو ان کی بالنگ دیکھی ہوئی ہے, ہمیں تو وہی بالنگ اچھی لگتی ہے. اب وہ معیار نہیں ہے, اب وہ ٹیم نہیں ہے, وہ اسکواڈ نہیں ہے, لڑکوں میں وہ دھن نہیں ہے, وہ لگن نہیں ہے, وہ جوش نہیں ہے, وہ خروش نہیں ہے, تو اسی لیے وہ ریزلٹس بھی نہیں ہیں. تو یہ بحث الگ کر دیجئے کہ کیا ہونا چاہیے, کس کو ٹیم میں ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک الگ بحث ہے. یہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا, یہ ایک الگ بحث ہے. تکنیکی طور پہ اب کچھ لوگ تکنیکی طور پہ بھی راستہ کھولے ہوئے ہیں یا راستہ تلاش کر رہے ہیں یا راستہ بتا رہے ہیں. تو تینوں صورتوں میں آج کا میچ جو نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوگا تو وہ تکنیکی راستہ بھی بند ہو جائے گا تقریباً. چلیں تقریباً کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں, تو وہ بھی راستہ تقریباً بند ہو جائے گا. اور اگر بند ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اپنے راستے خود بنانے چاہیے, ہمت سے بنانے چاہیے, راستے صاف نظر آنے چاہیے, منزل کا صاف پتہ معلوم ہونا چاہیے, ورنہ آپ بھٹکتے ہیں. محنت کیجیے, آگے بڑھیے, حوصلہ مت ہاریے, کرکٹ کھیلیے. یہ سب کے لیے پیغام. اور اچھی بات ہے, اب ہم امکان ہیں یا نہیں پاکستانی ٹیم کے آگے بڑھنے کے. جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی, یہ آپ کمنٹیٹر سے سنیے گا, وہ پیسے لیتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, کرکٹ سے بھی وابستہ ہیں, یہ ان کا کام ہے, آئی سی سی کا کام ہے, پی سی بی کا کام ہے, وہ دیکھیں سارے معاملے کو. ہمیں تو آگے بڑھنا ہے. اچھا, ایک تو میں نے مثال آپ کو بتائی کوہلی کی, گراؤنڈ کے اندر ایکتا کی,
सांझ की बात, मोहब्बत की बात, अखुवत की बात, भाईचारे की बात, बिल्कुल इसी तरह अब स्टेडियम में चलते हैं, मैदान से बाहर, लेकिन स्टेडियम से बाहर नहीं, स्टेडियम के अंदर ही रहे अभी। सोशल मीडिया पे आपको, मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं, और अगर मेरी तो भरपूर कोशिश होगी, मेरी प्रोड्यूसर साहब से भी गुजारिश होगी कि वो इन वीडियोस को साइड स्क्रीन पे विंडो पे ज़रूर चलाए। ऐसे बहुत से शायकीन थे। मैंने खुद कई मरतबा यूएई का विज़िट किया है, यूएई का दौरा किया है, यूएई आना जाना रहा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे बांग्लादेश से तो पाकिस्तान के ताल्लुकात आज बेहतर हो रहे हैं, हमारे बहुत अरसा पहले से थे। हम बंगालियों से, मेरे लिए नाश्ते बना बना के लाते थे बंगाली फैमिलीज़, कि पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट आई हैं, हमारी दोस्त आई हैं, हमारी बहन आई हैं, वो हमारे लिए नाश्ते बना के लाते थे। और मेरे अपनी एज के बाद, यानी कि 74 की मेरी पैदाइश है, हमें उम्र बताने में भी कोई झिझक नहीं है, मैंने तो, और बांग्लादेश मेरे पैदाइश से भी पहले मार्ज़ वजूद में आया, तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में, ये तारीख़ी कुतब में बांग्लादेश के हवाले से पढ़ा था, लेकिन बांग्लादेशी अवाम के दिलों को पढ़ने का मौका मुझे यूएई में ही मिला। इतनी मोहब्बत। और अब इससे अगला कदम उठाऊँ मैं आपको, मेरे बहुत से दोस्त, ननिहाल तो मेरा मोहब्बतों से भरा पड़ा, हमने तो कभी आज तक नफ़रत भरी निगाह भी नहीं भारत की तरफ दौड़ाई, मेरा घर है। आगे बढ़ते हैं, ये एक जज्बाती ताल्लुक़ है, जज्बाती रिश्ता है, आहों के साथ, सिसकियों के साथ, आंसुओं के साथ जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दुबई में ही कई ऐसी भारतीय फैमिलीज मिली जिनका ताल्लुक़ मेरे ननिहाल से नहीं था, लेकिन उनका ताल्लुक़ भारत से था। वो भी इसी तरह में हमारे लिए खाने बना के लाए, हमारे लिए तहाइफ लाए, हमारे लिए मोहब्बत भरे जज्बात लाए, अखुवत भरे जज्बात लेके आए। उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, उनके ख़ानदान के दीगर अफराद हमसे उतनी ही गर्मजोशी से, उतनी ही मोहब्बत से मिलते हैं, साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, महाफिल में शिरकत करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो क्रिकेट में भेदभाव क्यों, और सरहदों में भेदभाव क्यों, और एक ख़ास ही ग्रुप बात करता रहे भेदभाव की, उसी को ही अहमियत क्यों? आपकी अहमियत कहाँ गई? आपका किरदार कहाँ गया? आपकी सोच कहाँ गई? आपकी सभ्यता कहाँ गई? अपने वजूद को मनवाइए, अपनी बात को मनवाइए, सांझ को आगे बढ़ाइए। आगे चलते हैं, स्टेडियम में ही थे हम, तो स्टेडियम में आपको ये जान के हैरानी होगी, सोशल मीडिया पे ये मुस्तनद वीडियोस मौजूद हैं। कराची का एक नौजवान भारत की किट पहने बैठा है, उससे उसी के एक दोस्त ने ऑन कैमरा सवाल कर दिया कि तुम तो पाकिस्तानी हो। उसने कहा हाँ हूँ। उसने कहा कहाँ से ताल्लुक़ है, किस शहर से? उसने कहा कराची से। उसने उस इलाके का नाम भी बताया, मुझे वो दोहराना नहीं है। तो उसने कहा कि भाई तुमने पाकिस्तान की किट पहननी थी, तुम ये भारत की ब्लू वर्दी क्यों पहन के बैठे हो? उसने कहा मुझे तेंदुलकर से प्यार है, मुझे कोहली से प्यार है। फिर क्या हुआ अगर मैंने भारत की क्रिकेट किट पहनी है? ये तो थी, मज़ीद तमहीद मुझे नहीं बांधनी, मज़ीद तशरीह मुझे यही नहीं करनी। फैसला आप कीजिए, वाक़यात की निशानदही हम कर रहे हैं, अफराद की निशानदही हम कर रहे हैं, जज्बात की निशानदही हम कर रहे हैं, गौर फ़िक्र की बात हम कर रहे हैं। अमल आपने करना है, इसे आगे आपने बढ़ाना है, कोई क़यामत नहीं आती। मत FIR दर्ज किया करें भारत में और मकबूजा कश्मीर पे, मत FIR दर्ज किया करें उन लोगों पे जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, या पाकिस्तान का झंडा लहरा दें, या पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी से मोहब्बत का इजहार कर दें, या पाकिस्तान के किसी फनकार के लिए पसंदीदगी का इजहार कर दें। मत किया करें, मोहब्बत को आगे बढ़ाया करें। नफरत किसी भी मुल्क की किसी भी नस्ल के लिए सूतमंद नहीं, इसने आज तक कभी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान के अंदर की मिसाल दूं आपको, एविडेंस के साथ बात करते हैं हम, पूरी तहकीक के साथ बात करते हैं हम, पूरे सबूत के साथ बात करते हैं हम। पाकिस्तान से मिसाल दें आपको, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। एक नौजवान अपने ही हम उम्र बच्चों के साथ, लड़कों के साथ खेल रहा है, 18-19 साल का नौजवान, क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसने इंडिया का शर्ट पहना हुआ है, और वो ये कह रहा है कि गौर से देखो,
میں نے بھارت کی شرٹ پہنی ہے، مجھے پاکستان میں کوئی گولی نہیں مار رہا، مجھے پاکستان میں کوئی ڈنڈا نہیں مار رہا، مجھے پاکستان میں کوئی گالی نہیں نکال رہا، مجھے پاکستان میں کوئی نفرت بھری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی دھتکار نہیں رہا، میرے طرف کوئی ہجوم آگے نہیں بڑھ رہا۔ ہم آزاد ملک ہیں، اور جو لوگ آزاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غور کریں، وہ شرم کریں، وہ فکر کریں، اور اگر جو کچھ میں کر رہا ہوں ایسا ہی اگر وہ اپنے ملک میں ہونے دیں یا کرنے دیں یا کروا سکے تو تب مانوں گا۔ 18-19 سال کا بچہ آپ کی پالیسیز کو، آپ کی نفرت بھری پالیسیز کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہی ہم چاہتے تھے۔ بچوں کو آگے آنا چاہیے، بچوں کو بولنا چاہیے، بچوں کو شرم دلانی چاہیے۔ جب بڑی اور گھٹیا حرکتیں کریں، نفرت کو پروموٹ کریں، کھیلوں کو، میدانوں کو ویران کریں، کھلاڑیوں کو ملنے سے روکیں، تو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ سب سے چھوٹا اٹھ کے آپ کو شرم دلائے۔ ایک اور واقعہ بھی، مستند واقعہ، یہ بھی صرف ایک رات گزری ہے۔ 3-4 معاملات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، 3-4 واقعات تو ثبوت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ بارش کا ایک قطرہ کافی ہوتا ہے، میں نے تو پوری بارش کر دی۔ ہمت دکھائیے گا، کوئی بات نہیں، ہار اور جیت کھیل کا حصہ۔ آج آپ کے پاس، کل یہ ہمارا مقدر، کل کسی اور کا مقدر، پھر کسی اور کا مقدر، چل سو چل ہے۔ اور یہی تو کھیل کی خوبصورتی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں ابھی نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ موجود ہے۔ کرکٹ ابھی باقی ہے، لیکن کیا زور ہے، کیا جوش ہے پاکستان اور بھارت کی کرکٹ کا۔ تو سمجھیے آپ کتنے اہم ہیں دونوں ملک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وسیم اکرم کو بھی ایک تحفہ آیا، ہربھجن سنگھ نے بھیجا، کل کے میچ کے بعد بھیجا۔ اجے جڈیجا ساتھ بیٹھے تھے، جڈو ان کو پیار سے کہہ رہے تھے، وقار یونس اور وسیم اکرم۔ ہاتھوں میں کافی کے کپ یا چائے کے کپ، ٹیبل پہ بال، کوٹس میں، شرٹس میں یا جیکٹس میں مائکس، کیجول گفتگو، ایک دوسرے سے پیار محبت، ایک دوسرے کے ساتھ جگل بندی، ایک دوسرے کے ساتھ جگت بازی، چہروں پہ مسکراہٹ، ایک دوسرے کی کلر گوگلز، ایک دوسرے کے گفٹس کو دیکھ رہے ہیں، اردو میں بات بھی کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہندی کے لفظ بھی بول رہے ہیں، اور پنجابی میں بھی ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں، 3-4 زبانیں بول رہے ہیں، انگلش میں بھی بات ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے، اسی محفل کو اگر میں آگے بڑھاؤں اور آپ کے سامنے رکھوں، یہ کون سا میچ ہے، یہاں کس کی ہار اور جیت ہے، تلاش کیجیے۔ محبت جیت رہی ہے، نفرت ہار رہی ہے۔ کل کے میچ میں بھی بظاہر ایک ٹیم جیتی، ہمیں محبت جیتتی ہوئی نظر آئی۔ دیکھنے میں فرق ہے، اور فرق صاف ظاہر ہے۔ اگر آپ آنکھ رکھتے ہیں، اگر آپ دانش رکھتے ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ فتح ضرور نظر آئے گی۔ اس فتوحات کو رکنے مت دیجیے، فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیے۔ ہم آپ سے ملتے رہیں گے، ہم بات کرتے رہیں گے، اور فتوحات کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا ذائقہ کہیں نہیں گیا، پاکستان میں ہی ہے۔ ہماری ابھی بھی دلی خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ کرکٹ کو مزید آگے بڑھائیں، اور ٹرافی کو جنوبی ایشیا میں ہی رہنے دیا جائے۔ تبے لفظوں میں خواہش کا اظہار کر دیا۔ ہو سکے تو آپ بھی اپنی خواہشات کو امن، محبت اور بھائی چارے سے وابستہ رکھیے، اور حقیقی فتح تک رکھیے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔